Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. بہن نے دو سوال کیا ہے. پہلا سوال کہ وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے لیکن وہ دل میں مانتی ہے ایک لیکن کرتی ہے سجدہ مورتی کو. تو کیا یہ جائز ہے؟ میں کہوں گا میرے والد سے, میں آپ کو والد مانتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے آدمی کو بولتا ہے تو میرا پتا ہے. دوسری عورت کو کہتا ہوں کہ تو میری والدہ ہے, تو میری ماتا ہے, اور میری ماتا کو میں پوچھتا بھی نہیں ہوں, اس کے منہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, تو کیا میری ماتا مجھ سے خوش رہیں گی؟ اگر آپ مانتے ایک خدا تو صحیح خدا کی عبادت کرو, صحیح خدا کو سجدہ کرو. غلط خدا کی عبادت کرنا شرک ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. یہ وید میں بھی لکھا ہے, وید میں لکھا ہے, یجروید چیپٹر نمبر 32 منترا نمبر 3 میں, نہ تس پرتیما استی, وہ خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. پرتیما سنسکرت میں اس کی معنی ہوتی ہے سب کچھ کے, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل, سارے چیز کو سمیٹتے پرتیما کی معنی. اس خدا کا نہ کوئی عکس ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی تصویر ہے. اگر آپ بت پرستی کرتے ہیں تو آپ وید کے خلاف جا رہے اور قرآن کے بھی خلاف جا رہے. آپ سوچیں میں دل میں مانتی ہوں خدا ایک ہے لیکن غلط خدا کی عبادت کر رہی ہے. اگر میں کہوں گا کہ میں دل میں عزت کرتا ہوں میرے والدین کا, ماتا پتا کا, نہ ان کا منہ دیکھتا ہوں نہ کچھ دل میں کرتا ہوں لیکن خدمت کرتا ہوں دوسرے کی اس کی, تو یہ غلط ہے. ہمیں صحیح خدا کی عبادت کرنا چاہیے. دوسرا کوئی بھی گناہ کرے شاید اگر خدا چاہے تو آپ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو وید میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی اور قرآن میں. آپ کا دوسرا سوال, وید میں قرآن کا ذکر ہے اور اگر ہے تو ہم دونوں کی بات کیسے مان سکتے کیونکہ اختلاف بھی ہے. بہت اچھا سوال. میں مانتا ہوں کہ وید اور قرآن میں یکسانیت بھی ہے, اختلاف بھی ہے. اگر آپ کے پاس 10 پوائنٹس ہے, 10 چیز ہے, 10 چیز میں آپ مانتے, میں 10 چیز میں مانتا ہوں. اگر 5 چیزیں ملتی جھلتے ہیں تو جو چیز ملتی جھلتے کم از کم اس کے اوپر تو ہم عمل کریں. جو اختلاف ہے بعد میں ڈسکس کریں گے آپ سے کہ میں سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں بہن سے کہ کم از کم جو وید اور قرآن میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. پورے وید اور پورے قرآن پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. یہ جو لوگ انٹرفیت ڈائلاگ کرتے نا کہ ہندوازم بھی صحیح, ہندو دھرم بھی صحیح, عیسائی بھی صحیح اور اسلام بھی صحیح, یہ لوگ کو بیوقوف بنا رہے. اگر سوال ہوتا ہے کہ 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 5, یہ کچھ میتھمیٹکس ہے؟ یہ جانتے ہی نہیں دھرم کے بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو یکساں ہے. تو آپ کے وید میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا, انتم رشی, جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ ایک پیغام کو لے کے آئے گا. جو قرآن کا ذکر ہے وید میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور وید کے اسکالرز اکثر کہتے ہیں کہ وید آج کی تاریخ میں پیور فارم میں نہیں ہے. ببلیکل اسکالرز بولتے ہیں بائبل از ناٹ ان دا پیور فارم, پورا مکمل طور پہ اس میں ملاوٹ ہے, وید میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن اسکالر یہ کہتے ہیں
قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا اور اس کے اندر ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کے پانی سے اور ملا لوں گا, آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے. آپ کے سامنے جب ڈالوں گا تو کیا آپ گلاس کا پانی پئیں گے؟ نہیں پئیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک قطرہ ملاوٹ ہے, گٹر کا پانی ہے. نہیں دیکھیں گے, مل جائے گا, رنگ سے پتا نہیں چلے گا, شاید پی لیں گے. جب پتا لگ گیا تو کون پیگا؟ اسی طریقے سے یہ واحد کتاب ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی, کیونکہ خدا نے خود کہا اس کتاب کے اندر سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی قرآن شریف اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, اور اس کی حفاظت خدا کریں گا, ہم چاہے تو بھی بدل نہیں سکتے. Assalamu alaikum, Mr. Zakir Naik and all people around here. My name is Bhavna Nalavde. I'm a Hindu. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اوبے اللہ اوبے دا میسج, اللہ کی بات مانو, اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے, ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے, انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے, صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے, ون سائیڈڈ ڈرم, ڈف الاؤڈ ہے, اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے, شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو سکون ملتا ہے, لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219, شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی نقصان بھی, لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے, پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے, حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں, اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نعت پڑھنا اچھی بات ہے, بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ بھی حرام ہے. کہتے میں نے ایک عرب دیکھا بنا عین کا. عرب دیکھا بنا عین کا مطلب رب کو دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملانا بھی حرام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو ملائے بھی حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ہم ان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتے. اسی لیے 5 بار آذان میں ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عبادت کرتے صرف اللہ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے, اس کے بندے ہیں, اللہ نہیں ہے. تو بسم اللہ خان جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کس کو سکون پہنچتا ہوگا, لیکن جب ہم میوزک لیتے اکثر کیا ہوتا ہے میوزک کے اندر ایک انسان بہک جاتا ہے. ہم گانے سنتے نا, وہ ہیرو ہیروئن سے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے کے آؤں گا, ستارے توڑ کے لے کے آؤں گا. یہ ہم جانتے ہیں صحیح نہیں ہے تو بھی ہم گنگناتے. وہ کیوں میوزک ہوتی ہے؟ ہم جانتے کون چاند یا تارے توڑ کے لے کے آ سکتا ہے. ہم جانتے کتنے الفاظ ہم جب سنتے یہ گانے کے بکواس ہے, لیکن پھر بھی گنگناتے. نہیں سننا چاہتے تو بھی سنتے. گھر کے باہر بونگا لگا ہے 1 2 3, کیا 1 2 3, نہیں سننا چاہتے پھر بھی سننا. تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب,
اتنا بھا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے, ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے. اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے, ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam دین اور دنیا کو لے کے چلو. دین میں ہم رسول کے رسول میں چلتے ہیں, ہر فرض ہم ادا کرتے ہیں. دنیا میں many more things اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? بہن اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. تو ہم کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. یہ لگژریس چیز دنیا کی کیا ہے؟ کین یو نیم سم, کچھ چیزوں کی آپ وضاحت کر سکے. باقی مذاہب جتنے اکثر وہ زیادہ تر اسپرچل ایسپیکٹ کو کیٹر کرتے. اسلام کیٹرز ٹو بوتھ باڈی اینڈ سول, جسم کو بھی اور آتما کو بھی. اسلام میں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. دنیا از پارٹ آف دین. آپ اچھے دیندار بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ اچھی دنیا داری نہیں کریں. یو آسکنگ واٹ از دا لگژری آف دا ورلڈ. میں نہیں, باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم. آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسرے میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, and tranquility, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in religion. اپنے دین میں جاسی, آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی تو حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیں کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے باقی تو حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں, لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. دے شوڈ بی اسٹرائکنگ بیلنس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ اس کے اوپر لیکچر دے سکتے,
कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं. I am Principal Ram Shinde, retired. I want to ask a question. जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता है, इक्वलिटी पाई जाती है. फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए तो इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है. इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना. हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं. अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता. अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है. आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो. तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम. इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है. मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है. कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है. वो इंसानियत के बारे में कह रहा है. आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं. आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे. आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही. तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है. खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला. तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे. तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है. हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान. फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पे तो अमल करो. जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो. जितने अहम मज़ाहिब है दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए. कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो. कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने. सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं. बाइबल में भी लिखा है. तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो. इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो. इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है. मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है शराब मत पियो. शराब मत पियो क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है? छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप बहक जाएंगे,
غلط کام کریں گے آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے, سیروسس آف لیور, کینسر آف دا اسوفیگس, کینسر آف دا لیور, ڈیمیج آف دا برین, سینکڑوں بیماری ہوتے. تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر, بائبل میں, قرآن میں, شراب چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے. تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے, سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے, بت پرستی مت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو. اتنا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے نفرت ہٹ جائیں گی اور صرف امن رہے گا. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے تو ان انسانوں کو طریقے سکھانے کے لیے یا ان انسانوں کو جو ہے نا اللہ کا دین سکھانے کے لیے ہر وقت ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, اور جتنے بھی انبیاء آئے تو ان تمام انبیاءوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اسلام اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے, اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. یعنی آپ اسلام کو ہی فالو کریں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب آپ فالو نہیں کریں گے, نہ ہی آپ جو ہے نا اس کو فالو کریں گے. اب اسلام کیا ہے؟ تو اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ یہ ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں. تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اسلام ہمیشہ آپ کو وحدانیت کا درس دیتا ہے, وہ ہمیشہ سے آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. یہ تمام صفات جو ہے نا وہ مومن کے ہے. تحقیق کے ساتھ مومن کامیاب ہے. مومن کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو فضول کاموں سے اجتناب کرتے ہیں, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے. اسی طرح تقوی کو بہترین توشہ جو ہے نا وہ کہاں کیا؟ ان خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب. تو مسلمانوں کی جو صفات ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, نہ کسی دوسرے کی عبادت کرے. تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا, اس میں جو سوال ہوا وہ اسی کے متعلق ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں لیکن بچپن سے ہی ہمیں بت پرستی سکھائی گئی. تو بھائی ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے, آپ کو شعور دیا ہے, اور آپ بخوبی واقف ہے اس سے کہ کون سا راہ وہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ جو ہے نا وہ غلط ہے. تو صحیح اور غلط میں پہچان یہ آپ کو خود کرنا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور آپ اس کو استعمال کر کے آپ ان میں سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اور اسی طرح اس کو الہام کیا اس کی اچائی اور برائی کی طرف. اب کون سا راستہ ٹھیک ہے وہ انسان کو خود منتخب کرنا ہوگا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.